الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز علماء کرام، خطباء اعظام، بزرگان محترم مکرم، حاضرین و سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے: قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. یقیناً تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نور تشریف لایا اور ایک روشن کتاب آئی. اس آیت مبارکہ میں حق تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری کا تذکرہ فرمایا، آپ کی تشریف آوری کا بیان فرمایا اور آپ کو نور کے لفظ سے ذکر فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کتاب کو بھیجا اس کتاب کے لیے بھی فرمایا مبین، یہ اجالا دینے والی، روشن کرنے والی کتاب ہے. عزیزان محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بعثت اور آپ کی تشریف آوری گو کہ سارے نبیوں کے بعد ہوئی ہے، مگر آپ کی خلقت اور آپ کی پیدائش، آپ کی تخلیق اور آپ کا وجود میں آنا یہ ساری کائنات میں سب سے پہلے ہوا ہے. سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں نہایت ہی ادب و احترام سے سوال کیا تھا: بی ابی انت و امی یا رسول اللہ، اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی. میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتلائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات میں سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. اے جابر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. فجعل ذلك النور يدور بالقدرت حيث شاء اللہ. پس وہ نور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جہاں وہ چاہتا تھا سیر کرتا تھا. ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انس. جب نور مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا حق تعالیٰ نے تو فرما رہا ہے کہ اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم، نہ عرش، نہ کرسی، نہ آسمان، نہ زمین، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ چاند، نہ سورج، نہ انسان، نہ جنات، نہ فرشتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی مخلوق اس وقت نہ تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات اطہر کے نور سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کو پیدا فرمایا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلقت میں اول ہے اور بعثت میں آخر ہے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ انا اول النبیین خلقا وآخرهم بعثا. میں تخلیق کے اعتبار سے سب سے پہلا نبی ہوں اور دنیا میں تشریف آوری کے اعتبار سے سب سے آخری نبی ہوں. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان جتانے کا اسلوب اختیار کیا اور فرمایا: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. بالیقین اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا احسان کیا ایمان والوں پر جب کہ اس نے انہی میں سے ایک عظمت والے رسول کو بھیجا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کو اللہ نے اپنا ایک عظیم احسان قرار دیا. اور ہم چونکہ ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی نسبت سے
مجالس منعقد کرتے ہیں، آپ کی ولادت باسعادت کے واقعات سنتے ہیں، آپ کی سیرت طیبہ کے احوال سنتے ہیں، تاکہ ہماری زندگیوں میں بھی روشنی آئے، تاکہ ہماری اصلاح ہو، تاکہ ہماری بگڑی ہوئی زندگی سنور جائے، ہمارے ماحول میں انقلاب آ جائے۔ عزیزان محترم، مختلف موضوعات پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور ولادت باسعادت کے احوال سے متعلق آپ سے گفتگو ماضی میں رہی۔ بطور استبراک کے اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے متعلق چند روایات پیش کی جائیں گی، اور ہمارے لیے کرنا کیا ہے اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہے، اس موقع پر ہم کس طرح سے حضور پاک علیہ السلام کا ذکر کریں، اور آنے والی جو تاریخ ہے 12 ربیع الاول کی، اس میں کس طرح سے خوشی منائیں اور کیا شکر گزاری کا طریقہ اختیار کریں، اس سے متعلق کچھ عرض کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ کے فضل پر اور اللہ ہی کی رحمت پر، اسی پر چاہیے کہ اہل ایمان خوشیاں منائیں، شکر گزاری کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو اور وہ اظہار شکر بھی کریں، اور یہ نعمتوں پر اللہ کی اس نوازش اور کرم فرمائی پر شکر بجا لانا ہوا خیر مما یجمعون، ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جس کو یہ جمع کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری سے بڑھ کر اللہ کا کیا فضل ہوگا، کیا رحمت ہوگی۔ جو بھی فضل و رحمت ہے حضور علیہ السلام کی جلوہ گری کے بعد ہی تو کائنات کو ملا ہے۔ اللہ نے حبیب پاک کو پیدا کیا، آپ ہی کے نور کے فیض سے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، تو ساری کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے فیضان لطف و کرم سے فیضیاب ہو کر ہی نعمتوں سے ہمکنار ہوئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں ہم پر دی ہے، ہر نعمت کی ہم شکر گزاری کریں، یہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو، ناشکری مت کرو، ناقدری مت کرو، شکر گزار بنو، ناقدر شناس مت بنو۔ اور پھر اس کے ساتھ اس کا مقصد کیا ہے، شکر گزاری سے کیا ملے گا، اس کو بھی بیان کیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں ضرور بضرور تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرماؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں میں اضافہ فرمانے کا اعلان بھی فرمایا ہے، تو شکر جس قدر کریں گے اضافہ ہوگا نعمت کا۔ اب حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اطہر اللہ کی سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا فضل ہے، سب سے بڑی رحمت ہے، اس لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سارے عالموں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، جہاں کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جس کو حضور علیہ السلام کی رحمت نہ ملی ہو، حضور نبی کریم علیہ السلام کی نوازی جس کے شامل حال نہ ہوئی ہو، ایسی کوئی شے کائنات میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، میں ہی تقسیم کرتا ہوں اور اللہ عطا فرماتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے یہ۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام اللہ کی رحمتوں کو بھی بانٹتے ہیں، اللہ کے کرموں کی خیرات تقسیم فرماتے ہیں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے، ہر شے کو اپنے احاطے میں لی ہوئی ہے، اللہ کی رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام خود اللہ کی رحمت ہے، تو آپ کے فیضان رحمت میں کائنات کا ہر ذرہ شامل ہے، کوئی خارج نہیں ہے، کوئی رحمت سے باہر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام جب اس قدر اللہ کی عظیم رحمت اور نعمت ہے، تو ہمیں اللہ کی نعمتوں پر شکر بجا لانا چاہیے۔ تو سب سے زیادہ شکر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جلوہ گری پر بجا لانا چاہیے، کیونکہ آپ تشریف لائے تو ہمیں اللہ کی معرفت نصیب ہوئی، آپ تشریف لائے تو آپ کی برکت سے قرآن مجید آیا، آپ تشریف لائے تو آپ کے ذریعے سے ہدایت ملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے اوپر پہلے ظلم ہو رہا تھا، آپ کی جلوہ گری کی وجہ سے ظلم مٹا، عدل و انصاف کا قانون دنیا کو نصیب ہوا، دنیا کے اندر خوف و دہشت طاری تھی، حضور علیہ السلام آئے تو امن و سلامتی پھیلی، رحمت و راحت دنیا کو ملی۔ تو ساری نعمتوں کا سرچشمہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی ہے، اس لیے اللہ کا سب سے بڑا فضل آپ کو مان کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری پر شکر گزار رہنا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، بس اسی پر چاہیے کہ لوگ خوشیاں منائیں، اور پھر فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ،
اور تم اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو، رب کے احسان کو بیان کرو۔ حضور نبی کریم علیہ السلام سب سے بڑا جب رب کا احسان ہے تو آپ کا تذکرہ ہو، آپ کی عظمت بیان کی جائے۔ یہ شکر گزاری کا سب سے بہتر طریقہ ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں بیان کریں، آپ کے فضائل بیان کریں، آپ کی سیرت طیبہ کو پڑھیں اور اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اپنے گھروں میں بھی ماحول بنائیں، خاص طور پر ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں، کہ گھر والے بھی سرور کونین علیہ السلام کی عظمتوں سے متعلق معلومات حاصل کر سکیں۔ نہایت ہی اہتمام کے ساتھ انہیں بھی سیرت طیبہ سے واقفیت دلوانے والی شکلیں ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ زبانی اگر نہ بیان کر سکتے ہوں تو جو سیرت طیبہ پر لکھی گئی کتابیں ہیں انہیں تقسیم کر لیں، پورے مہینے بھر میں روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھ کر سنائیں، تاکہ گھر والوں کے ذہن و دماغ میں بھی یہ اجالا پھیلے اور معلوم ہو کہ یہ نبی کے پاک علیہ السلام کی جلوہ گری کا مہینہ ہے۔ تو جو رسول پاک علیہ السلام کی میلاد پاک اس میں ہوئی ہے، وہ کس شان کے رسول ہیں، ان کی عظمت کیا ہے، ان کا تعارف کیا ہے۔ ہم اتنا تو سمجھتے ہیں، مانتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کیسے رسول ہیں؟ کیا اللہ نے آپ کو شان دی ہے؟ آپ کا علم کس شان کا ہے؟ آپ کی بزرگی کی شان کی ہے؟ یہ آپ کی سخاوت، آپ کی داد و دہش اور آپ کا حسن و جمال کیسا ہے، اس کے بارے میں ہم بتلائیں، معلومات دیں۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی تم نعمت کو بیان کرو۔ تو جب بھی نعمت ملے تو نعمت کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ الحمدللہ، خدا کا شکر ہے کہہ کر اتنا اکتفا کر لیا جائے یہ بات ہمارے لیے کافی نہیں ہوگی۔ ہمیں حبیب پاک علیہ السلام کے فضائل، شمائل، خصائل بیان کرنے ہوں گے، اس کو معلوم کرنا ہوگا اور گھر میں بھی بتلانا ہوگا، اور اپنے سرکل میں اپنے دوست و احباب کو بھی اس سلسلے میں واقفیت کروانا ہوگا۔ اسی طرح سے اس سے بڑھ کر یہ ہوگا کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ہم ایک سیکولر ملک میں رہتے ہیں، یہاں دیگر مذاہب کے ماننے والے بھی رہتے ہیں، تو ہمارے حبیب پاک علیہ السلام کی میلاد پاک ہم مناتے ہیں، تو وہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ بھائی اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں آپ لوگ، کیا وجہ ہے، کون سا دن ہے؟ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن ہے، ان کی پیدائش کا دن ہے، ان کا برتھ ڈے ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں وہ آئے ہیں، تو وہ کیا سیرت ہے ان کی بابرکت زندگی کیا ہے، اس کے بارے میں ان کو بھی جستجو رہتی ہے کہ معلوم کریں، تو ان کو بھی ہم بتلائیں۔ ان کی زبان میں ہم جو کتابیں ہماری اسلامی کتابیں ہیں، یہ کتابیں ان تک پہنچائیں، یا مختصر مضمون سرور کونین علیہ السلام کی سیرت کے تعارف کے طور پر ان تک ہم پہنچائیں، یہ بھی ایک شکر گزاری کا طریقہ ہوتا ہے۔ خود بھی واقفیت حاصل کریں، گھر میں بھی واقفیت حاصل کی جائے، ان کو موقع پر فراہم کریں، یہ طریقہ ہے۔ اسی طرح سے اپنے پڑوسیوں کو، اپنے بستی میں رہنے والوں کو، دیگر اپنے اسلامی بھائیوں کو بتلائیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہم وطن جو یہاں کے رہنے والے ہیں، باشندگان ہیں، برادران وطن ہیں، انہیں بھی ہم معلومات فراہم کریں، اس لیے کہ آج حضور نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو ہم اگر ان تک پہنچائیں گے تو ان کو بھی ہمارے حبیب پاک علیہ السلام کے بارے میں جب آگہی ہوگی تو وہ بھی ہمارا تعاون کریں گے، ان کی طرف سے بھی ہمارے لیے کوئی خطرات نہیں ہوں گے، اس لیے کہ غلط فہمی بہت زیادہ پھیل گئی ہے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا تعارف ان کے پاس نہیں ہے، غلط وسائل سے، غلط ذرائع سے تعارف پیش ہوا ہے، جس سے واقفیت صحیح طریقے پہ نہیں ہوئی ہے، اور حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا صحیح ان کے پاس خاکہ نہیں پہنچا ہے، تو لہٰذا پہنچانا یہ بھی کام کس کا ہے؟ ہمارا ہی کام ہے۔ اسی طرح سے ہم اس نعمت کی شکر گزاری کا ایک طریقہ یہ بھی اختیار کریں کہ ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ خالق کی بندگی کرو اور خلق خدا کے ساتھ محبت اور شفقت کا معاملہ کرو۔ ہمارے حبیب علیہ السلام نے ہمیں دونوں حقوق کی طرف متوجہ فرمایا ہے، ایک تو اللہ کے حقوق ہم ادا کریں، دوسرے مخلوق کے حقوق ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ کی بندگی کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، یہ ایک طریقہ ہے۔ اس میں اور اہتمام ہو، زیادہ سے زیادہ ہم اس میں کوشش کریں، پہلے جو کچھ ہم پڑھتے تھے اس سے ہمارا ذوق اور مزید بڑھ جائے، کیونکہ یہ خصوصی شان والا مہینہ ہے، ہم اس سلسلے میں اپنی جستجو کو اور بڑھائیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے مخلوق کے ساتھ ویسے عام دنوں میں بھی ہمیں اچھا سلوک کرنا چاہیے، اچھا رویہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، تمام انسانوں سے تم اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اچھا سلوک ان کے ساتھ کرو۔ تو ہمارے حضور علیہ السلام نے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، ہمیشہ ہی کریں، لیکن اس مہینے میں خاص طور پر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے سماج میں کون بیمار ہے، ہمارے سماج میں کون
پریشان ہے، کون مصیبت میں مبتلا ہے، کس کی کیا تکلیف ہے، کیونکہ ہمارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمام مخلوق کے لیے سراپا رحمت بن کر آئے۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غریبوں کی غربت کو دور کیا ہے، فاقہ کشوں کی فاقہ کشی کا ازالہ فرمایا ہے، مقروضوں کے قرض کو آپ نے ادا فرمایا ہے، پریشان حالوں کو آپ نے قرار عطا کیا، چین و سکون عطا کیا ہے۔ سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا فیض سب کو ملا، حتیٰ کہ جو قتل کے در پہ رہتے تھے ان کو بھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معافی نامہ نہیں، صرف معافی نامہ ہی نہیں عطا کیا ہے، بلکہ ان کو ہمیشہ کے لیے امن و امان عطا کر دی ہے، جس کے نتیجے میں وہ دائرۂ اسلام میں آئے، مشرف اسلام ہوئے۔ ہمارے حبیب پاک علیہ السلام کا طریقہ خلق خدا کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یتیموں پر شفقت کرتے تھے۔ دیکھیں ہم میں کون یتیم ہے، کون غریب ہے، کون بیوہ ہے، کون وہ ہے کہ جس کے پاس کھانے کا بھی بندوبست نہیں ہے، کون ایسا ہے کہ بیمار پڑا ہوا ہے، علاج معالجے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، مہلک بیماریوں میں مبتلا ہے، اس سے کم درجے کی بیماریوں میں مبتلا ہے، مگر ہیں ان تک کون پہنچنا ہے؟ ہم غلامان رسول پاک علیہ السلام ہیں، ہمارے حبیب پاک کی جلوہ گری کا مہینہ ہے، سرور کونین علیہ السلام کی آمد کو ہم احسان عظیم مانتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم جشن مناتے ہیں، ہم خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو خوشی اپنے حد تک ہی رہے یہ اچھی بات نہیں ہے، خوشی پھیلے اس کی فکر ہونی چاہیے۔ خوشی دوسروں تک ہم کیسے پھیلائیں گے؟ سرکار کا ذکر کر کے خوشی پھیلاتے ہیں، آقا کی یاد منا کر خوشی پھیلاتے ہیں۔ اسی طرح سے خوشی پھیلانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جن کے پاس خوشی کا کوئی تصور نہیں ہے، حالات کی وجہ سے اس قدر پریشان ہے کہ ان کی آنکھ سے آنسو بہہ رہے ہیں، آنکھ سے آنسو بہتے بہتے خشک ہو چکے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس بھی آپ خوشیاں پہنچائیں تو یہ ہے کہ ان کی ضرورتیں پوری کریں، ان کے مسائل کے حل کے لیے متوجہ ہوں۔ شخصی طور پر جتنا ہو سکتا ہے ہر کوئی کرے، اور انفرادی طور پر کسی کی ضرورت پوری نہیں ہو سک رہی ہے تو اپنے ساتھیوں کو توجہ دلائے کہ میں جانتا ہوں کہ فلاں واقعتاً پریشان حال ہے، آج ہم ایک کام کریں گے۔ آج اس کو خیال آئے گا بھئی اب تلک تو یہ صاحب اتنی بڑی مدد مجھ کو نہیں پہنچائے، آج کیوں پہنچائے؟ تو آپ بتائیے، یہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی آمد کا مہینہ ہے، ہمارے رسول پاک علیہ السلام سب کے لیے سراپا رحمت بن کر آئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ رسول پاک کی رحمت کا صدقہ تم کو بھی ملے، ہم اس خوشی کو بانٹنا چاہتے ہیں۔ اب خوش ہو جاؤ، ہم تمہارے آنکھوں میں آنسو رہے ہمیں دیکھنا پسند نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تم بھی مسکراتے رہو۔ تو مسکراہٹ کیوں نہیں آ رہی تھی؟ اسباب زندگی تمہارے پاس مہیا نہیں تھے، وسائل حیات نہیں تھے، تم پریشان نظر آ رہے تھے، ہم کو تمہارا پریشان رہنا دیکھا نہیں گیا، اس لیے ہم نے اپنی بساط بھر کوشش کی تاکہ پریشانی دفع ہو، خوشیاں تم کو بھی مل جائے۔ ہمارے آقا علیہ السلام خوش ہوں گے کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الخلق عیال اللہ احب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ۔ لوگوں، ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنبہ ہے، سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ احب الخلق الی اللہ، اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑھ کر اللہ کا پیارا، اللہ کا چہیتا وہی ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ دیگر لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے حبیب کو بھی پسند ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس، انسانوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہو، لوگوں کے لیے آسانیاں کرتا ہو۔ کنز العمال میں روایت موجود ہے، حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو جو چیز پسند ہے ہم وہ کام کر کے حضور اکرم علیہ السلام کو خوش کریں۔ جلسے کرنا یقیناً یہ بھی اسی لیے ہے، شکر گزاری نعمت کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اس طرح سے ہم سن کر اپنے محبتوں کو فروغ دے رہے ہیں، معلومات کی ذخیرے کو ہم بڑھا رہے ہیں تاکہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے ہمارا ربط اور زیادہ مستحکم ہو جائے، کیونکہ انسان کو جس قدر معلومات میں اس کے اضافہ ہوگا اسی قدر تعلق بھی بڑھے گا، ربط بھی بڑھے گا۔ کسی کے تعلق سے ہمیں سرسری کچھ تعارف حاصل ہے تو ہماری چاہت بھی ایک محدود انداز کی ہوتی ہے، اگر تعارف بڑھ جائے، ان کے اور اوصاف ہمارے سامنے لائے جائیں تو یقیناً ہماری دلی چاہت اور بڑھ جاتی ہے، قلبی میلان بڑھ جاتا ہے۔ تو ہمارے حبیب پاک علیہ السلام کے فضائل جس قدر ہم سنیں گے سنائیں گے، تعلق بڑھے گا، حبیب پاک سے رابطہ بڑھے گا۔ اور آج یقیناً ہم کو اپنے کھوئے ہوئے مقام کو اگر پانا ہے تو ہمارے رشتے غلامی کو مضبوط کرنا ہوگا، ہم کو اپنے آقا سے جو تعلق ہے اس تعلق کو ہمارا اور پختہ ہمیں کرنا ہوگا۔ جس قدر تعلق مضبوط ہوگا، رشتہ مستحکم ہوگا، ہمارا وہ کھویا ہوا مقام بھی ہمیں مل جائے گا، ہماری وہ عظمتیں پھر سے ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ آج کس قدر ہم پریشان ہیں، ہم الفاظ سے اپنی پریشانیوں کو بیان بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ایک ہی کام کرنا ہے، ہمارے حبیب پاک نے جو نسخہ کیمیا عطا فرمایا ہے وہی نسخہ کیمیا میں ہمارے لیے شفا ہے۔
ظاہری بھی شفا اسی میں ہے، باطنی شفا بھی اسی میں ہے، ہماری ہر پریشانی کا ازالہ اسی سے ہوتا ہے۔ تو رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد پاک کا مبارک مہینہ ہے، اس میں ہم پورے دنیا والوں کو بتائیں کہ ہم لوگ رحمت للعالمین کے امتی ہے، لہٰذا ہمارا مزاج رحمت کا ہے، ہمارا مزاج مہربانی کا ہے، ہمارا مزاج امن و سلامتی کا ہے، ہمارا مزاج رحمت و شانتی کا ہے، اطمینان سے رہیں لوگ، ہمیں یہی دیکھنا پسند ہے۔ ہمارے حبیب پاک علیہ السلام چونکہ سب کے لیے رحمت بن کر آئے، ہم بھی سب کے حق میں رحمت بن کر رہیں گے۔ ہم سرکار کا جشن میلاد منائیں گے تو کسی کے لیے کوئی اذیت کا سبب نہیں بنیں گے، کسی کو اعتراض کا موقع نہیں دیں گے۔ ہم راستے سے گزریں گے تو کسی کے لیے رکاوٹوں کا باعث نہیں بنیں گے۔ ہمارا جلسہ بھی شان والا ہوگا، ہمارا جلوس بھی شان والا ہوگا، ان لوگوں کی طرح نہیں کہ جو نادان ہیں، جن کے پاس سرور کونین علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کا علم نہیں ہے، جو سیرت طیبہ کو نہیں پڑھے ہیں، جذبات سے بے قابو ہو کر جو چاہے کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے لوگوں تک غلط میسج پہنچتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام شاید ایسا ہی ہوگا۔ ہماری نادانیوں کی وجہ سے اسلام پر انگلیاں اٹھتی ہے، ہماری نادانیوں کی وجہ سے سیرت طیبہ کے متعلق لوگ مشکوک ہو جاتے ہیں۔ ہرگز ہمیں اپنے بد کرداری سے سیرت کو مجروح نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے کردار میں پاکیزگی لانی چاہیے۔ مثال کے طور پر گزشتہ اگرچہ کہ چند صحیح نادان لوگوں نے کیا تھا، خدا جانے وہ کون لوگ ہیں، اللہ سب کو ہدایت دے، لیکن اس کی وجہ سے ہوا کیا؟ لوگوں کے سامنے آیا کہ دیکھو جلوس نکال رہے ہیں لوگ، شور شرابہ کر رہے ہیں، ٹو ویلر پر نوجوان نکل گئے ہیں، میلاد کی شب ہے، آواز بلند کرتے جا رہے ہیں، چلاتے جا رہے ہیں اور سائلنسر نکال دیے، خوب آواز کرتے جا رہے ہیں، جہاں جا رہے ہیں شور مچ رہا ہے۔ کیا یہ شور مچانا ہمارے حبیب پاک علیہ السلام کی میلاد سے تعلق رکھنے والی چیز ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہمارے آقا کا طریقہ کیا تھا؟ پوچھئے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے، دریافت کیجئے صحابہ کرام سے، انہوں نے سرور کونین علیہ السلام کو کیسے دیکھا؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کبھی اونچی آواز سے بات بھی نہیں فرماتے تھے، حالانکہ امام الانبیاء ہے، گرجدار آواز میں چاہے تو بات کر سکتے ہیں حبیب پاک علیہ السلام، لیکن صحابہ کہتے ہیں لم یکن سخابا فی الاسواق، اللہ کے رسول لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا فی الاسواق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ طبیعت کے اعتبار سے سختی برتنے والے تھے، نہ تکلفاً آپ سختی اختیار کرتے تھے۔ آپ کے مزاج میں تو سختی تھی ہی نہیں، نہ تو طبیعت میں سختی تھی، نہ ظاہری اعتبار سے تکلف کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے تھے، ایسا بالکل نہیں تھا۔ آپ اپنی زبان اطہر کی بڑی حفاظت فرماتے تھے، سخت گو بھی نہیں تھے، اور آپ کوئی نامناسب کلمہ زبان سے نکالنے والے بھی نہیں تھے۔ نہ تو طبیعت مقدسہ میں یہ بات تھی، نہ تو تکلفاً اس طرح کا آپ رویہ اختیار کرتے تھے۔ ولا سخابا فی الاسواق، اور بازار میں شور کرنے والے بھی نہ تھے، اونچی آواز کرنے والے بھی نہ تھے۔ عزیزان محترم، جب ہم اس حدیث پاک کو پڑھیں تو ہمیں ایک سوال طالب علمانہ ہمارے ذہن میں آیا کہ اتنی واضح بات ہے، اس کی کیوں حدیث میں وضاحت آئی ہے کہ بازار میں حضور شور نہیں کرتے تھے کہہ کر حدیث میں بیان کیوں آیا ہے؟ ہمارے ذہن میں ایک طالب علمانہ سوال پیدا ہوا تھا جب ہم نے حدیث شریف پڑھی، یہ خیال آیا حدیث شریف برحق ہے، ترجمہ بھی اس کا یہی ہے، تشریح بھی یہی ہے، لیکن سوال طالب علمانہ ذہن میں یہ آیا کہ ایک واضح بات ہے، سرکار کے بارے میں یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ بازار میں اونچی آواز نہیں کرتے تھے، شور نہیں کرتے تھے؟ یہ کیوں وضاحت کی جا رہی؟ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ اس لیے وضاحت کی جا رہی ہے تاکہ وہ لوگ جو جذبات سے نکل جاتے ہیں، اپنے قابو سے بھی باہر ہو جاتے ہیں، کسی کی نہیں سنتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کی میلاد کا جشن منا رہے ہیں، یا یہ کہ ہم کوئی بہت بڑی مہم سر کر رہے ہیں، ان کو رہبری ملے کہ تم جس نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا دم بھرتے ہوئے کر رہے ہو، ان کی سیرت طیبہ تو یہ ہے کہ وہ حبیب بذات خود بھی اونچی آواز سے بازار میں بات کرنے والے نہ تھے۔ تو اس سے ایک آدمی کو اجالا ملتا ہے اور ذہن بنتا ہے، ارے میرے محبوب کے بارے میں اس کی نفی کی جا رہی ہے کہ حبیب شور نہیں کرتے تھے، تو میں کیسے شور کروں گا، میں کیسے آوازیں بلند کروں گا، جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں پر اعتراض ہو۔ اور عزیزان محترم، کرتے ہیں چند نادان لوگ جن سے ماں باپ بھی تنگ آ جاتے ہیں، معاشرہ بھی تنگ آ جاتا ہے، مگر چند نادانوں کی یہ نادانیاں اسلام اور مسلمانوں کی شبیہ کو بگاڑنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی رحمت للعالمین کے نام لیوا جب ہیں، ان کی محبت میں شکر گزاری کے طور پر جشن نکال رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، تو کتنا پروقار ہونا چاہیے، کس قدر ادب و احترام کا پہلو اس کے اندر ہونا چاہیے۔ معلوم نہیں آپ کو طبیعت مقدسہ حضور پاک علیہ السلام کی کس قدر نفیس اور نازک ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی طبیعت مقدسہ کی نفاست اور لطافت کو سامنے رکھ کر صحابہ تھر تھر کانپتے تھے، حالانکہ بارہا آقا کی خدمت میں آنے جانے والے، صبح و شام بیٹھنے والے،
لیل و نہار مجلسوں سے فیوز پانے والے، مگر ہمت نہیں ہوتی تھی کہ سرکار سے بے تکلفی کی گفتگو کریں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایسے بیٹھتے تھے گویا سروں پر پرندے ہیں، سروں پر پرندے ہیں۔ کیا مطلب؟ ذرا بھی ہلیں گے، سر ہلائیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے، تو بس اس طرح سر جھکائے ہوئے بیٹھتے تھے کہ کہیں پرندے اڑنے نہ پائے۔ یہ سمجھانے کا انداز ہے، حقیقت میں سروں پر پرندے نہیں تھے۔ مطلب یہ کہ کسی کے سر پر پرندہ ہو اور اس کو یہ خیال ہو کہ پرندہ نہ اڑے، سر پر ہی رہے، تو وہ کس قدر اطمینان سے یکسوئی کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ وہ حال تھا صحابہ۔ وما یحدون الیہ النظر، جمال رسول پاک علیہ السلام ساری کائنات کے لیے نور بکھیر رہا ہے۔ کون ہے جو دیدار مصطفیٰ کی تمنا اور طلب دل میں نہ رکھتا ہو، مجھے بتائیے۔ لیکن وہ صحابہ کرام ٹک ٹکی باندھ کر بھی رخ انور کو نہیں دیکھا کرتے تھے۔ ذرا سوچئے گا کیا بات ہے اس کے اندر۔ میں بیان کر رہا ہوں، آپ مجھ کو دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ ہمارے اساتذہ بھی اگر درس دیتے ہیں تو ہم ان کو دیکھتے ہیں، وہ ہمیں دیکھتے ہیں۔ تو بظاہر پڑھانے والے، درس دینے والے کے چہرے کو دیکھنا کوئی بے ادبی سمجھا جاتا ہے؟ باتیں کوئی اگر کہہ رہا ہو، اس کے چہرے کو دیکھ کر سننا کیا خلاف ادب سمجھا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں، اس میں کوئی ادب کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ پر وہ کیسے حسن ادب کے پیکر تھے کہ جو چیز خلاف ادب نہ تھی مگر اس کو بھی اختیار نہیں کرتے تھے، کیونکہ پھر بھی نظروں میں نظریں ڈالنا ایک ہمت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اتنی ہمت ہی کہاں ہے کہ نظروں میں نظریں ملا کر بھی دیکھ سکے۔ صحابہ کرام کا یہ حال تھا۔ ایک صحابی تو فرماتے ہیں اللہ اکبر، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ان کا نام ہے، کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کسی کو نہیں چاہتا تھا، میری نظر میں سرکار سب سے بڑھ کر محبوب اور معظم تھے، لیکن کبھی میں نے ٹک ٹکی مان کر آقا کو دیکھا ہی نہیں، نگاہ بھر کر کبھی نہیں دیکھا۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے حضور کے چہرے مبارک کے بارے میں کہ کیسا تھا، میں بیان بھی نہیں کر سکوں گا، کیونکہ زندگی بھر میں نے آنکھ بھر کر نہیں دیکھا ہے۔ اس قدر ادب صحابہ کا، آپ سوچئے کیا بات ہے۔ احوال اور کیفیات مختلف ہے۔ تو ہم حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں، تو سرکار دو عالم علیہ السلام کی میلاد کا جلسہ کریں، یہ سرکار کی عظمت کا جلسہ کریں، یہ سرکار کی نسبت سے کوئی بھی جلسہ کریں، دین کا جلسہ کریں، دنیاوی احکام سمجھانے کے لیے جلسہ کریں، یا جو جلوس نکالیں یا ریالی نکالیں، مگر ہم ایسے نکالیں کہ ہمارے انداز کو دیکھ کر لوگ سمجھیں ہاں ادب والوں کی جماعت جا رہی ہے، اللہ کے محبوب کے محبت والوں کی جماعت جا رہی ہے۔ واقعی عشق والوں کا یہ انداز ہوتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیے ہر چیز ہماری ہائی لائٹ نہیں ہوتی، مگر اس طرح کے پروگرام نمایاں کیے جاتے ہیں، دنیا بھر سے لوگ اس کو دیکھتے ہیں۔ اور آج کل تو کوئی بھی پروگرام کسی گلی کوچے میں بھی ہوا تو اتنا نہ سمجھا جائے کہ گلی کوچے تک محدود ہے، بلکہ فوراً دنیا میں پہنچ جا رہا ہے۔ الیکٹرانک ذرائع اتنے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہر جگہ پہنچ رہے ہیں، آپ کا بیٹھنا بھی پہنچ رہا ہے، آپ کا اٹھنا بھی پہنچ رہا ہے۔ اسی وجہ سے بارہا آپ سے کہا جاتا ہے کہ پروگرام میں آپ بیٹھے ہیں تو ادب سے بیٹھے، بار بار نہ اٹھے، اس لیے کہ آج آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ جب یہی کہ سی ڈی آپ کے سامنے لائی جائے گی، آپ کو جب اس جلسے کے بارے میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو شرمندگی ہوگی، ارے میں ایسا کیسا بے قاعدہ بیٹھا ہوا تھا، بار بار یہ حرکت میں کیوں کر رہا تھا۔ تو جس طرح آپ کو اچھا نہیں لگے گا، دنیا والوں کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ دنیا والے کہیں گے مجلس دینی میں یہ حال ہے، علمی مجلس میں ایسا ہوتا ہے۔ اس طرح سے ہمیشہ باقاعدہ منظم طریقے پر ہمیں رہنے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ حکمت اس کی یہی ہے کہ ہمارے اس پروگرام کے ذریعے سے دنیا والے ہم کو دیکھتے ہیں، ہمارے ذریعے سے سمجھتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، ہمارے ذریعے سے جانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کیا ہے۔ باقاعدہ کسی سے خطاب سنانا چاہیں تو کس کو اتنی فرصت ہے، لیکن مختصر سی چیزیں دیکھ کر وہ اندازہ کر لیتا ہے کہ یہ کس کے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ تو ہم ایسے بن جائیں کہ واقعی لوگوں کو معلوم ہو جائے، دنیا والوں کے سامنے ہمارا خاموش ایک میسج جائے، جس کی وجہ سے خاموش جب یہ چیزوں کو دیکھیں گے تو پرامن طریقے میں، پرامن ماحول میں جب ان تک یہ بات پہنچے گی تو غور کرنے پر مجبور ہوں گے کہ کیا بات ہے۔ نوجوان تو جذباتی ہوتے ہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، کون سی شے ہے کہ ان کے جذبات کو قابو میں رکھی ہوئی ہے؟ تو جواب ایک ہی ملے گا، ایک احساس ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرے حبیب دیکھ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بھی مجھے جواب دینا ہے، حبیب کی بارگاہ میں بھی جواب دینا ہے۔ یہی ایک احساس ہمیں ہر جگہ بادہ بنائے رکھے گا۔ وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، تم عمل کیے جاؤ، اللہ فرمایا تمہارے عمل کو اللہ بھی دیکھتا ہے اور اس کے رسول بھی دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے اسی لیے آیت پڑھ دی کہ کوئی یہ شبہ نہ کرے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے اللہ کے رسول کیسے دیکھ رہے ہیں؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کے رسول بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم دیکھیے آپ، ہماری آنکھوں کے سامنے بھی بعض ایسے مناظر آئے، بڑا دکھ ہوا۔ بعض جلسوں سے ہم کو جب واپس ہونے کا اتفاق ہوا تو دیکھتے ہیں کہ نوجوان بچے ٹو ویلر پر شور کرتے ہوئے جا رہے ہیں،
اور گاڑیوں کو بالکل ایسے انداز سے گھما رہے ہیں کہ نہیں سمجھ میں آتا کہ اس کے دل میں حضور پاک صاحب کی محبت کا چراغ جل رہا ہے۔ یہ میلاد پاک کے جلسے میں استقبال کرنے کے لیے اس طرح سے کیسے چل رہا ہے نوجوان؟ سائلنسر نکالے آوازاں کرتے جا رہے ہیں، اور پھر اسٹینڈ کو نیچے کر دیے، وہ زمین سے گھستا جا رہا ہے، اس سے چنگاریاں نکلتی جا رہی ہے۔ یہ طریقہ ہمارا ہے؟ شیطان ہمیں بہکا رہا ہے، ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے۔ آگ سے کھیلنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ آگ سے پیدا کیا گیا؟ شیطان پیدا کیا گیا۔ اللہ نے قرآن میں شیطان کے قول کو دخل کیا، اس نے کہا تھا خلقتنی بالنار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو جس کا مادہ تخلیق آگ ہے، وہ ہم کو ورغلا کر ہمارے سے اس کو بلند کروا رہا ہے۔ وہ آگ بلند کرتے ہیں، آتش بازیاں ہو رہی ہیں، پٹاخے ہو رہے ہیں۔ یہ کس سے ہم نے سیکھا ہے؟ کیا ہمارے بزرگوں نے ایسا کیا تھا؟ حیدرآباد دکن کی بھی ایک بڑی تاریخ ہے۔ حیدرآباد دکن کوئی ایک جو ہے غیر معروف مقام کا نام نہیں ہے، ایک مردم خیز سرزمین ہے، اولیاء کی زمین ہے، یہ علماء کی زمین ہے۔ ہماری ریاست بھی الحمدللہ دنیا کے اندر اپنا ایک امتیازی مقام رکھتی ہے، یہاں سنجیدہ قسم کے لوگ یہاں آباد ہیں۔ تو کہاں سے ہم لائے ہیں؟ ہم اگر کہیں کسی نے کیا ہے تو ٹھیک ہے، ان کی تحقیق ان کے ساتھ وہ معاملہ ہے، لیکن ان چیزوں کو اگر ہم آگے بڑھانا شروع کریں گے تو اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگ مختلف قسم کے تبصرے کرتے ہیں، منفی تبصرے ہوتے ہیں، پروگرام کے بعد اخبار بازیاں ہوتی ہیں، اب اس کے بعد دنیا والے پڑھتے ہیں کہ دیکھو بھئی کون کس کے بارے میں لکھ رہا ہے، آپس میں ان کے بارے میں چل رہے تبصرے۔ تو بے شک حضور علیہ السلام کی محبت اور عظمت میں جلوس نکالنا جائز ہے، محبت کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ دنیا کے لوگ اپنے مختلف مناسبتوں سے ریالیاں نکالتے ہیں، مسلمان ریالی نکال رہے ہیں تو گناہ کا کام نہیں کر رہے ہیں، ناجائز یا حرام نہیں ہے، لیکن حدود شریعت کی پاسداری ضروری ہے، مملکت کے قوانین کی رعایت ضروری ہے، امن و سلامتی کا مکمل طور پر پیکر بننا ضروری ہے۔ ہماری ایک نادان بچے کی غلطیاں کئی لوگوں کے لیے آفت کا باعث بن جاتی ہے، اور نوجوانی میں نہیں سمجھ رہے ہیں، لیکن کیس بک ہونے کے بعد کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اپنے ملک سے باہر بھی جا نہیں سکتے، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کو جانا چاہے تو موقع نہیں ملتا، کیونکہ قانونی اعتبار سے مشکلات میں گھر گئے ہیں۔ کہیں ملازمت کے لیے جانا چاہتے ہیں، جا نہیں سکتے، سفر ممکن نہیں ہو رہا ہے، ماں باپ شکایت کرتے ہیں، بچوں کو سمجھایا جائے۔ عزیزان محترم، کب سمجھ آئے گی؟ ہم کو سوچنا چاہیے، ہم وہ کام کریں کہ جس سے مصطفیٰ علیہ السلام خوش ہوں۔ حبیب پاک بلا لے میرے غلام آ میری بارگاہ میں آ جا، اللہ پاک فرمائے میرے بندے آ جا، تیری خدمات قبول ہے، تو آ جا، تجھے صلہ دینے کے لیے میں یاد فرما رہا ہوں۔ اس کی بارگاہ سے بلاوا آئے، اس کی بارگاہ میں باریابی کا شرف ملے، اور ہمارے اعمال قبول ہوں اس کی بارگاہ میں۔ جلسہ یقیناً ہمیں کرنا ہے، سرکار کی میلاد پاک کا تذکرہ کرنا ہے، اطعام طعام بھی کرنا ایک خوشی کا اظہار کا طریقہ ہے، کھانا کھلانا، نیاز کرنا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو کھلانا، اہتمام کرنا، یہ جائز ہے، مستحسن ہے، پسندیدہ کام ہے۔ اسی طرح سے کسی کو کوئی ہدیہ تحفوں کا تبادلہ کرنا پسندیدہ ہے، خیر خیرات کرنا پسندیدہ ہے، جلسے جلوس کرنا، جشن کرنا پسندیدہ ہے، خوشبوؤں کا اہتمام کرنا، مجلس کو مہکا دینا پسندیدہ ہے، روشنی کرنا پسندیدہ ہے، ناجائز یا گناہ کا کام نہیں ہے۔ اس میں اگر خرچ کر رہے ہیں تو یہ خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا ہی ذریعہ بنے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کو ترک کرنے کی ہم آپ کو بات کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس موقع پر اور بھی دیگر چیزیں جو ہم سے چھوٹ رہی ہے ادھر بھی توجہ ہم ہی کو کرنا ہے، وہ کسی اور کے حوالے ہم کر کے بیٹھ جائیں، یہ نہیں ہوگا، ہم ہی کو کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو مال کے بھی مختلف مدات ہوتے ہیں، کہاں کہاں مال خرچ کیا جائے۔ ہم نے جشن میں جلسے میں خرچ کیا ہے تو پورا اسی میں خرچ کر کے ہم خاموش بیٹھ جائیں تو کافی نہیں ہوگا، کچھ اس میں بھی خرچ ہو، کچھ غریبوں پر بھی خرچ ہو، کچھ یتیموں پر بھی خرچ ہو۔ یتیم پرور، غریب پرور، رحم کے خوگر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے ہر بال کے بدلے اس کا گناہ مٹایا جائے گا، نیکی لکھی جائے گی، درجہ بلند ہوگا۔ آپ کسی یتیم کو سینے سے لگا کر دیکھیے، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے انا وکافر الیتیم کہاتین فی الجنہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اور وہ شخص جو یتیم کی پرورش کر رہا ہے، یتیم کی سرپرستی کر رہا ہے، وہ اور میں کیسے رہیں گے جنت میں؟ آپ نے شہادت کی انگلی کو اس کے بعد کی انگلی کو ملا کر فرمایا جیسے یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں، حبیب پاک نے فرمایا میں اور وہ اسی طرح ملے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا اللہ کے محبوب کی اتنی قربت، اتنی معیت ملتی ہے۔ ایک یتیم ہے، اور یتیم کے سلسلے میں یہ بھی قید نہیں لگائی گئی ہے کہ وہ کون سا ہے یتیم، بس کسی بھی قسم کا ہو، یتیم ہے، ماں باپ جا چکے، بے سہارا ہو گئے۔ آج کتنی بیٹیاں ہیں ایسی
جن کے شادی کے انتظامات نہیں ہونے کی وجہ سے ماں باپ پریشان ہیں، اور آج کتنے بڑے رونے کی بات ہے کہ وہ غلط راستوں پر جا رہی ہے۔ ذمہ دار کون ہے؟ کچھ نہ کچھ تو ذمہ داری ہماری بھی تو ہوگی، ماں باپ ہی ذمہ دار نہیں ہیں، سماج کے ذمہ داران بھی تو ذمہ دار ہیں، درد قوم کا رکھنے والے لوگ بھی تو ذمہ دار ہیں۔ ایسے موقع پر کچھ تو یہ بھی سوچیں، اللہ نے ہمیں حبیب پاک علیہ السلام کی میلاد پاک پر خوشی منانے کا موقع دیا ہے، ان کی طرف بھی ہم متوجہ ہوں۔ تو عزیزان محترم، یہ سارے امور ہیں جن کو ہم انجام دے کر ہمارے حبیب پاک علیہ السلام کی اور اللہ پاک کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اسی پر انہیں چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں۔ ہمارے بزرگ ہم سے بڑھ کر سرکار سے محبت رکھنے والے تھے، ان کے دل میں عشق کی کبھی کمی نہیں تھی، اتنی کیفیت میں وہ آگے تھے، اتنی کیفیت ان کی بڑی ہوئی تھی، ہم تو خواب میں بھی جلوہ دکھ گیا تو بہت بڑے خوش نصیب ہوں گے، لیکن وہ ایسے تھے درود پڑھتے تو آقا کا جلوہ آنکھوں کے اندر ہوتا تھا، اس قدر مقرب اور محبوب تھے۔ عزیزان محترم، کیسے مقرب بنے، کیسے محبوب بنے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام کی پاکیزہ تعلیمات کو انہوں نے اپنایا، سرور کونین علیہ السلام کے فرمان کے سامنے اپنی جان کو جھکا دیا، قربان کر دیا، اپنے آپ کو حوالے کر دیا، بس جو حکم ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ تو عزیزان محترم، اب تو حالات ہم سے شدید مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے اندر تبدیلیاں لائیں، جذبات میں آنے والوں کے ساتھ جذباتی نہ بن جائیں۔ کوئی بھی جذبات میں لا کر ہمیں اگر کچھ کہہ بھی دے تو عزیزان محترم ہم سوچیں، غور کریں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، سنجیدگی سے غور کریں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے درود شریف پڑھیں، سمجھ میں نہیں آ رہا 2 رکعت نماز پڑھیں، درود شریف پڑھیں، پھر غور کریں کہ آخر مجھے یہ کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا ہے۔ ایک بیک اٹھے اور کر دے، بعد میں پھر نتائج کے بارے میں پریشان رہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عزیزان محترم، میری درد مندانہ اپیل اور خواہش اور گزارش ہے ان تمام اصحاب سے جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے کہ ہم میلاد پاک کے مہینے کو یقیناً خوشیوں کا مہینہ سمجھتے ہیں، مسرتوں کا مہینہ ہے، اس سے بڑھ کر عظمت والا مہینہ کون سا ہوگا بتائیے؟ رمضان سب سے بڑی عظمت والا مہینہ ہے، مگر رمضان ملا بھی کیسے؟ رمضان تو راست نہیں ملا، وہ تو حضور علیہ السلام سے ہی ملا، اور حضور کیسے ہمیں نصیب ہوئے؟ یہ مہینہ ربیع الاول کا آیا تو ہماری کائنات میں بہار آ گئی، آقا تشریف لائے۔ رسول پاک علیہ السلام کی جلوہ گری نہ ہوتی تو رمضان نہ ملتا، رحمان نہ ملتا، قرآن نہ ملتا۔ رحمان ملا بھی تو میلاد کے صدقے، میلاد کی برکت ہی کا تو فیض ہے کہ رحمان ہمیں ملا ہے، اللہ کا قرآن بھی ملا ہے تو حضور علیہ السلام کی میلاد کا فیضان ہے۔ سرکار جلوہ گر نہ ہوتے تو کیا ہمیں ملتا؟ کیا پتا تھا کہ اللہ کا گھر ہے کعبۃ اللہ شریف؟ کیا پتا تھا کہ یہ جبین اللہ کی بارگاہ میں خم کرنے کے قابل ہے؟ کیا معلوم تھا کہ یہ زبان سے اللہ کو یاد کیا جائے؟ کون جانتا تھا؟ کس کو پتا تھا؟ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو بھیجا اور وہ رسول پاک علیہ السلام نے بڑی محنت کے ساتھ اللہ کی طرف بلایا ہے، وہ صحابہ کرام نے ایک ایک سنت کو اپنایا ہے۔ اب دیکھیے کون سی سنت کو انہوں نے کس طریقے سے اپنایا اور کیسے کامیاب ہوئے۔ غیروں کے ماحول میں بھی گئے تو سنتوں کو نہیں چھوڑا۔ ہم جشن میں جلوس میں جب جی چاہ رہا ہے کھڑے ہو کر پانی پی لے رہے تھے، جب جی چاہ رہا ہے کوئی چیز کھا لے رہے ہیں، تبرک بھی کوئی دیا ہے۔ تو عزیزان محترم، ہم چلتے پھرتے کیسا کھائیں گے؟ ہمارے اندر ایک وقار ہونا چاہیے، سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ہم اوروں کی طرح تو نہیں ہیں، دیگر مذاہب میں اس کی پابندی نہیں ہے، ہر ایک کا اپنا مذہب ہے، اس کے اپنے اصول ہے، وہ اپنے مذہب پر چل رہا ہے۔ ہمیں کسی کے مذہب پر اعتراض نہیں کرنا ہے، ہمیں یرز کرنا ہے ان کے پاس چلتے پھرتے کھائیں گنجائش ہے، ان کے پاس اور چیزوں کی گنجائش ہے، مگر ہم حضور پاک علیہ السلام کی امتی ہے، ہمیں جانوروں کی طرح کھانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ ہمیں کہا گیا یأکلون کما تأکل الانعام، جانوروں کی طرح کھاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا ہر کام باقاعدہ ہونا چاہیے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ کی رحمت کو پانا ہے۔ وقت آ گیا نماز کا تو صحابہ نے کیا کیا؟ جنگ کا موقع ہے، جنگ کا موقع ہے، دشمن مد مقابل ہے، ذرا بھی تھوڑی بھی بے توجہی ہوں گی تو پیس کے رکھ دیں گے، ایسی گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے۔ مگر ایسے موقع پر بھی آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز آ گیا، عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ عین جنگ چھڑی ہوئی ہے، ایسے موقع پر نماز کا وقت آ گیا، سب کے سب متوجہ ہو گئے۔ کیسے؟ پورے کے پورے آ کر نماز پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ مسلمان ادھر نماز میں رہیں گے، دشمن حملہ کر بیٹھیں گے، تو اس حملے کو بھی روکنا ہے، حفاظت بھی اپنی جانوں کی کرنی ہے، جان کو جھونکم میں ڈالنا بھی نہیں ہے۔ اللہ پر بھروسہ کر کے چلو ٹھیک ہے پڑ جاؤ، اللہ کے حبیب نے ایسا بھی نہیں فرمایا، ظاہری اسباب اختیار کرو فرمایا ہے، تو کیا شکل اختیار کی گئی؟ اور سب کی تمنا ہے کہ حضور علیہ السلام ہی کے پیچھے نماز پڑھے۔ اب ایسا بھی نہیں ہو سکتا چلو کچھ لوگ پڑھ لیں، باقی لوگوں کو کہیں تم بعد میں آ کر جماعت کر لو، نہیں، سب کی تمنا ہے کہ حبیب کی اقتداء میں نماز ادا ہو، اور سب کی تمنا ہے کہ نماز نہ چھوٹے، سب کی تمنا ہے کہ مقابل میں بھی رہے۔ کیسے پورا ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسا کرو، ایک جماعت میرے پیچھے نماز کے لیے آ جائے، ایک جماعت مد مقابل دشمنوں کے رہے۔
اب دو صورتیں ہوں گی، جنگ یا تو آبادی کے قریب میں ہو رہی ہوگی یا بالکل فاصلے پر ہو رہی ہوگی، سفر کی مسافت پر ہوں گے، یا مسافر ہوں گے یا مقیم ہوں گے۔ مسافر ہوں گے تو ظہر 2 رکعت پڑھیں گے، عصر 2 رکعت پڑھیں گے، عشاء 2 رکعت پڑھیں گے۔ اگر مقیم ہوں گے تو 4 رکعت پڑھیں گے۔ اب 4 رکعت والی نماز ہو یا 2 رکعت والی ہو، ہوگا کیا؟ حضور علیہ السلام نماز پڑھائیں گے، ایک جماعت پیچھے نماز پڑھے گی۔ آدھی نماز پڑھنے کے بعد سلام ابھی نہیں پھیریں گے، حضور علیہ السلام پڑھا رہے ہوں گے، یہ فوراً ادھر چلے جائے گی، وہ جماعت ادھر آئے گی اور یہ دشمن کے مقابل میں ٹھہرے رہیں گے، اور وہ جماعت آئے گی، پھر وہ 1 رکعت، مثلاً 2 رکعت والی نماز تھی تو 1 رکعت یہ پڑھ کر چلے گئی، وہ آ گئی، وہ 1 رکعت میں شریک ہو گئی، پھر اس کے بعد اس 1 رکعت کے بعد پھر یہ وہاں جائیں گے، وہ وہاں یہاں آ جائیں گے، پھر ان کی 1 رکعت جو رہ گئی تھی وہ پڑھ لیں گے، پھر یہ جائیں گے، پھر وہ آئیں گے، وہ اپنی 1 رکعت جو پہلے کی چھوٹی ہوئی تھی وہ پڑھ لیں گے۔ اس طرح سے پڑھیں گے تاکہ اقتداء کا شرف بھی ملے، جماعت بھی ادا ہو، دشمن کے سامنے کھڑے رہ کر اپنی جانوں کی اور اپنے آپ کی حفاظت بھی کر سکے۔ ایسے موقع پر بھی نماز کو ترک نہیں کیا گیا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، جنگ سے بڑھ کر پرخطر حالات کب ہو سکتے ہیں؟ آج ہمارا اپنا حال کیا ہو گیا؟ ہم کو سوچنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایسے موقع پر بھی ہمیں یہ اسوہ بتلایا، اپنا نمونۂ عمل عطا کیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کو جلال کب آیا؟ حضور علیہ السلام کی زبان سے سخت الفاظ ادا نہیں ہوئے۔ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ خندق کے موقع پر دشمنوں نے اس قدر ہنگامہ کیا تھا کہ تھوڑے سے لوگ بھی وہاں سے ہٹ نہیں سکتے تھے، بالکل مقابلہ ایسا سخت تھا، جس کے نتیجے میں حضور علیہ السلام 2 نمازوں کو 3 نمازوں کو مؤخر کیا، لیکن سرکار کو جلال آیا جب حضور کی زبان سے الفاظ نکلے، ملأ اللہ بیوتہم نارا، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے فرمایا۔ انہوں نے ہمیں نماز پڑھنے کا بھی موقع نہیں دیا۔ نماز گئی تھی، بعد میں جماعت کے ساتھ قضا پڑھ لی گئی، لیکن عین جنگ میں بالکل ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ بالکل موقع ہی نہیں مل سکا کہ ہٹ سکے، تب حضور علیہ السلام جلال کے عالم میں فرمائے اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے فرمائے۔ تو آپ اندازہ کریے گا، نماز کے ترک کا کوئی سبب بنتا ہے تو اللہ کے محبوب کی زبان سے کیا الفاظ ادا ہوتے ہیں۔ اب ہمارا کوئی بھی جشن ہو، کوئی بھی جلسہ ہو، اگر اس طرح کی نوعیت ہو کہ جس کے نتیجے میں جماعت فوت ہو رہی ہو یا نماز کا وقت نکل رہا ہو، تو ہم اللہ کے محبوب کی رحمت کو پائیں گے یا اللہ کے محبوب کی طرف سے جلال ہم پر ہوگا، جلال اور غضب ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے غیروں پر بھی اتنا جلال ظاہر کیا ہے، ہم پر تو نماز فرض ہے، جنہوں نے نماز کے لیے رکاوٹ ڈالی تھی ان پر فرض تو نہیں تھی، وہ کلمہ پڑھنے والے تو نہ تھے، اور ہم تو کلمہ پڑھنے والے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اللہ کے رسول کے امتی ہیں، اور سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ حضور کی محبت دل میں ہے، اس لیے کر رہے ہیں کہ حضور خوش ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے۔ اور اگر خدا نخواستہ اس کے نتیجے میں کوئی فرض چلے گیا، اگر اس کا وقت چلے گیا، تو پھر عزیزان محترم کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ خوشی کا راستہ تو ہمیں بتلا دیا گیا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، لوگوں تمہاری دنیا کی 3 چیزیں مجھے بڑی پسند ہے، محبوب ہے۔ الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، خوشبو مجھے بہت پسند ہے، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا مجھے بہت پسند ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ فرمایا اپنے حبیب پاک کا یہ فرمان کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، تو نماز کو حضور نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے کر ہمیں بتلا دیا کہ ایسے موقع پر بھی ہمیں کوئی ایسی شکل اختیار نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے نماز ہماری فوت ہو جائے۔ جلسہ ہم کر رہے ہیں تو اس کے انتظامات میں اتنے مصروف ہو گئے، نماز کا بھی خیال نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رک جائیں نماز پڑھ لیں، پھر اپنے کام میں لگیں۔ نماز سے کام رکتا نہیں ہے، نماز کی برکت سے کام بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے۔ تو عزیزان محترم، یہ بابرکت مہینہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ ہم یاد کریں ان اصحاب کو جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، آنے والے سال ہم بھی رہیں گے یا نہیں رہیں گے کیا پتہ ہے۔ لمحات زندگی جو مل جائیں غنیمت سمجھیں، شکر کریں خدا کا۔ عظمت رسول پاک علیہ السلام کا چراغ دل میں جلائیں، حضور پاک علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں۔ حبیب پاک کے 2 ارشادات سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک ارشاد مبارک ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت اس کے پاس اس کی جان سے، اس کے ماں باپ سے اور تمام جہانوں سے زیادہ نہ ہو۔ تو حضور علیہ السلام کی محبت کل کائنات سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ اللہ کے حبیب کی محبت سب سے بڑھ کر جب تک نہیں ہوں گی ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ حضور علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو صحابہ نے بھی آپ کا استقبال کیا، اور کمسن بچیوں نے بھی استقبال کیا، ترانہ پڑھتے ہوئے حضور کا استقبال کرنے لگی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے بچیوں یہ تم کیوں کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ اس لیے کر رہی ہیں کہ آپ کی محبت ہمارے دل میں ہے، اسی لیے ہم یہ جلوس نکال کر آپ کا استقبال کر رہے ہیں اور آپ کی عظمت کا ترانہ پڑھ رہی ہے، صرف اسی لیے کہ آپ کی محبت ہمارے دل میں ہے۔ چھوٹی بچیوں نے اپنی محبت کو ظاہر کیا،
حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ غلط بات کر رہی ہو، اللہ کے حبیب نے فرمایا واللہ یعلم ان قلبی یہواکن، اے بچیوں اللہ جانتا ہے تم مجھ سے محبت کرتی ہو، میری محبت میں یہ کر رہی ہو تو سن لو میرا اللہ جانتا ہے کہ میرے دل میں بھی تمہاری محبت ہے، میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس سے بڑھ کر کیا چاہیے بولیے؟ ہم حضور علیہ السلام کی محبت میں کچھ کرتے ہیں تو اللہ کے محبوب بھی ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتے ہیں۔ ہم تو محبت کریں یہ تو ہمارے لازم و ضروری ہے، لیکن وہ کریم آقا جب یہ فرمایا کہ ہاں اے میرے غلاموں مجھے بھی تم سے محبت ہے، اللہ وہ دن ہمیں بھی نصیب کرے، وہ ساتھ نصیب کرے، ہم محبت میں کریں اور گنبد خضرا کے تاجدار فرمائے میرے غلاموں میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، تو سمجھو ہم کامیاب ہو گئے، ہم بامراد ہو گئے، دنیا اور آخرت میں فلاح اور صلاح کے یقیناً ہم حقدار بن گئے۔ ایک حدیث شریف تو یہ تھی، دوسری حبیب پاک علیہ السلام کا فرمان لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کوئی بھی تم میں سے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش میری لائی ہوئی بھی شریعت کے تابع نہ بن جائے۔ جو کچھ میرے فرامین ہیں وہ اپنی خواہش کو قربان کر دے، خواہش کچھ اور چاہتی ہے مگر میں فرماتا ہوں نہیں کرنا، تو اپنی خواہش کو قربان کر کے جو میں فرما رہا ہوں اس کے مطابق عمل کرے گا، تبھی وہ کامیاب بامراد ہوگا۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میلاد پاک کے مہینے کو ہمارے رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ بنا دے۔ اے اللہ ہم گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ تیرے محبوب پاک کی حقیقی محبت کو ہمارے دلوں میں بسا دے۔ تیرے حبیب پاک علیہ السلام کو جس طرح خوشی کرنا پسند ہے ویسی خوشیاں کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہے انہیں حلال و پاکیزہ روزی عطا فرما۔ اے اللہ جو مسائل میں گھرے ہوئے مولا ان کے مسائل کو حل فرما دے۔ اے اللہ کسی کے ساتھ کسی نے دغا بازی کی ہے، دھوکہ بازی کی ہے، جس کے نتیجے میں ان کے رزق کے لیے رکاوٹیں ہو چکی ہے، تو مولا تو اپنے کرم سے انہیں دور فرما دے۔ اے اللہ ہر رکاوٹ کو دور فرما دے۔ اے اللہ کی مقروضوں کے قرض کو غیب سے ادا فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ میلاد پاک کی خوشیوں کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ جو قیدی ہیں مولا انہیں قید سے رہائی عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین جو دنیا سے جا چکے ان کی قبروں میں رحمت و انوار کی بارش برسا۔ اے اللہ جن کی بیٹیاں بے شادیوں کے بیٹھی ہوئی ہیں غیب سے ان کے رشتوں کے انتظام فرما دے۔ اے اللہ جو لڑکے جن کے لیے رشتے مطلوب ہوں ان کے لیے بہتر جوڑوں کا انتظام فرما دے۔ اے ارحم الراحمین ہم سب کو اپنے محبوب پاک علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ میلاد پاک کے جلسے بھی، جلوس بھی، تذکرے کی مجلسیں بھی تیرے اور تیرے حبیب کے منشے کے مطابق ہوں، ایسی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ سب کو ہدایت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے شہر میں امن پیدا فرما دے، ہماری ریاست میں امن پیدا فرما دے، ہمارے ملک میں امن پیدا فرما دے، پورے جہاں میں امن و سلامتی کو پیدا فرما دے۔ اے اللہ رحمت للعالمین کا واسطہ ہماری زندگیوں میں رحمتیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ سب کو ہدایت عطا فرما، ہم کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق دے، چھوٹوں کو بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ تیرے محبوب پاک علیہ السلام کے وسیلے سے دین و دنیا میں ہمیں ترقی عطا فرما، جب تک دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، جب آخر وقت آئے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔